السلام علیکم، میرا نام فہد عامر ہے۔ ویلکم ٹو جاوید پبلشرز۔ آج ہم 5 کلاس کی کڈز معاشرت علوم کا سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے ہمارا رہن سہن، اس کا باقی سبق مکمل کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 12 سے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کن علاقوں میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بلوچستان میں بلوچی، پشتو اور براہوی بولی جاتی ہے۔ پنجاب میں پنجابی، پوٹھواری اور سرائکی بولی جاتی ہے۔ سندھ میں سندھی زبان بولی جاتی ہے اور خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی زبانیں پشتو، خنکو اور سرائکی ہیں۔ گلگت بلتستان میں بلتی، شینا، بروکشی، وہی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جموں و کشمیر اور پہاڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک جو کہ پیج نمبر 13 پر ہے، پاکستان کے لباس۔ پاکستان کے لوگوں کا قومی لباس شلوار قمیض ہے جو ملک بھر کے لوگ مختلف انداز سے زیب تن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مخصوص علاقوں کے علاقائی لباس بھی ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں مرد عام طور پر دھوتی کرتا، لنگی، لاچا یا شلوار پہنتے ہیں اور سر پر پگڑی پہننا مردوں کے لیے وقار اور عظمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پنجابی خواتین اپنے کپڑوں پر خوبصورت بیل بوٹے کاٹتی ہیں جسے پھلکاری کہا جاتا ہے۔ یہ خواتین شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ اوڑھنا وقار کی علامت سمجھتی ہیں۔ سندھی لوگ کڑھائی والے کرتے کے ساتھ شلوار پہنتے ہیں اور عموماً اجرک اور سندھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ اجرک صدیوں سے سندھی لوگوں کے لباس کا اہم حصہ ہے۔ خواتین خاص قسم کی کڑھائی والا لباس پہنتی ہیں اور دوپٹہ یا چادر اوڑھتی ہیں۔ بلوچ مردوں کا روایتی لباس لمبا کرتا اور گھیرے دار شلوار اور کلا اور بڑی پگڑی ہے۔ کڑھائی والی لمبی قمیض یا فراق شلوار اور بڑی چادر یہاں کی خواتین کا پہناوا ہے۔ پختونخوا سمیت دیگر قبائلی علاقہ جات کے مرد واسکٹ کے ساتھ کرتا شلوار اور خاص پشاوری چپل پہنتے ہیں اور سر پر پگڑی باندھتے ہیں۔ خواتین چادروں کے ساتھ پھلکاری فراق اور شلوار پہنتی ہیں۔ کشمیری مرد اور خواتین کڑھائی والے چوگے پہنتے ہیں جن کو پھیرن کہتے ہیں۔ یہاں دیے گئے کالم میں کیا آپ جانتے ہیں؟ چترال میں دنیا کی قدیم ترین ثقافت کیلاش آباد ہے۔ کیلاش کا مطلب ہے کالے کپڑے پہننے والے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک، پاکستان کے کھانے۔ پاکستانی لوگ مختلف قسم کے ذائقے دار پکوان پسند کرتے ہیں۔ دودھ، گوشت، سبزیوں، دالوں اور چاولوں سے بنے پکوان پورے ملک میں مختلف طریقوں سے بنائے جاتے ہیں۔ پاکستانی کھانے جنوبی ایشیا کے مختلف علاقائی کھانوں کا حسین امتزاج ہیں۔ پاکستانی کھانوں میں ہندوستانی وسط ایشیائی اور مشرقی وسطی کے کھانوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں کے کھانوں میں گوشت کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک علاقے کے کھانے دوسرے علاقے سے مختلف ہوتے ہیں جس سے ملک کی ثقافتی اور لسانی تنوع جھلکتی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے کھانے مسالے دار ہوتے ہیں جو جنوبی ایشیا کے کھانوں کی خاصیت ہے، جبکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور دیگر قبائلی علاقوں کے کھانے کم مسالے دار ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک، فنون اور دستکاریاں، جو کہ پیج نمبر 14 پر موجود ہے۔ مصوری، خطاطی، فن تعمیر اور موسیقی کو فنون لطیفہ کہا جاتا ہے۔ علم و فن میں پاکستان نے کافی ترقی کی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مصوروں نے اعلیٰ پائی کی مصوری کی اور خطاطوں نے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے قرآن مجید کی آیات کی خطاطی کی ہے۔ خوبصورت عمارات میں بھی مسلمانوں کے روایتی فن تعمیر کا عکس نظر آتا ہے۔ ٹیلی ویژن اور سٹیج ڈراموں کے ذریعے بھی فنون لطیفہ کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ سنگ تراشی، نقاشی اور دھاتوں اور لوہے سے زیورات سازی اور ضروب سازی میں بہترین شاہکار تخلیق کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام علاقوں میں دستکاری کا اعلیٰ اور معیاری کام نسل در نسل ہوتا چلا آ رہا ہے۔
یہ دستکاریاں عموماً خواتین اپنے گھروں میں کرتی ہیں۔ آئیے چند مثالوں سے ان دستکاریوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی شالیں، گلگت کے اونی کپڑے، بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں کپڑوں پر ہونے والی کڑھائی بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس طرح گجرات چینی مٹی کے برتنوں کا اہم مرکز ہے۔ خیبر پختونخوا میں کئی منفرد چیزیں تیار ہوتی ہیں، جن میں پشاوری چپل خاص طور پر مشہور ہے۔ اس کے علاوہ خوبصورت کڑھائی، میناکاری اور کشیدہ کاری کا اعلیٰ اور معیاری کام بھی ہوتا ہے۔ بلوچستان میں کپڑے پر کڑھائی کے ذریعے شیشے ٹانکے جاتے ہیں اور پتھروں سے مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ کڑھائی والے چوگے، ٹوپیاں، قالین، میناکاری اور کشیدہ کاری گلگت بلتستان کی پہچان ہے۔ سندھ کی دستکاریوں میں بلاک پرنٹنگ، ٹائی ڈائی، اجرک، سندھی ٹوپی، زیورات اور سنہری روغن کا کام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ٹیکسلا کی سنگ مرمر کی مصنوعات، حیدرآباد کی چوڑیاں، اجرک اور چھپائی والے کپڑے، سیالکوٹ کا کھیلوں کا سامان اور سٹینلیس سٹیل کے آلات جراحی اور وزیر آباد کے چھڑی کانٹے بھی ہر جگہ بے حد مقبول ہیں۔ چنیوٹ میں لکڑی کے فرنیچر پر نقش نگاری اور دھاتی خصوصاً پیتل کا کام اپنے منفرد انداز کی وجہ سے بہت مانگ رکھتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک میلے اور تہوار، جو پیج نمبر 15 پر موجود ہے۔ میلے اور تہوار کسی بھی ملک کی روایات اور اقدار کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں موسموں کی مناسبت یا کسی بزرگ ہستی کے عرس کے موقع پر میلوں اور نمائشوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں قومی، مذہبی اور علاقائی تہوار، میلے اور عرس وغیرہ بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں، جو لوگوں کے باہمی میل جول اور روابط میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ میلے اور تہوار تفریح کے ساتھ ساتھ کام کاج اور کاروبار کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو بڑے مذہبی تہوار ہیں جنہیں ملک بھر کے مسلمان خوشی سے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسیحی لوگ اپنا تہوار کرسمس مناتے ہیں، ہندو دیوالی مناتے ہیں اور سکھ مذہب کے لوگ گندم کی فصل کی کٹائی کے موسم میں بیساکھی کا تہوار مناتے ہیں۔ پنجاب میں بہار کی آمد اور فصل کی کٹائی کے موقع پر جشن بہارا اور میلہ چراغا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں سبی فیسٹیول دیکھنے کے لیے پورے ملک سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ شنڈور پولیو فیسٹیول گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کا مشترکہ میلہ ہے، جو دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شنڈور میں منعقد کیا جاتا ہے۔ جشن کالام خیبر پختونخوا کا روایتی جشن ہے۔ جشن کشمیر کشمیر کا اہم جشن ہے۔ اس کے علاوہ صوفیہ کرام کے مزاروں پر عرس منائے جاتے ہیں اور یہاں میلے لگتے ہیں۔ ان میلوں میں رنگا رنگ سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چند اہم عرس یہ ہیں: لاہور میں حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر میلہ چراغاں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ سندھ میں حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اور ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک مشہور تقریبات۔ ملک بھر میں قرارداد پاکستان 23 مارچ، یوم مزدور 1 مئی، یوم آزادی 14 اگست، یوم دفاع پاکستان 6 سپتمبر اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن 25 دسمبر وغیرہ قومی تقریبات کے طور پر منائے جاتے ہیں، اور مسیح 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بڑی شان سے مناتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک جو کہ پیج نمبر 16 پر موجود ہے، لوک گیت۔ پاکستان کے تمام علاقوں کی زبانوں کے لوک ادب میں اپنی اپنی تہذیب و ثقافت کے رنگ موجود ہیں۔ لوک ادب ایسا ادب ہوتا ہے جو تحریری شکل میں پیش نہیں ہوتا، بلکہ یہ سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ پنجاب کے لوک گیتوں میں ماہیا، ٹپا، لوری، گیت اور رقص میں بھنگڑا شامل ہے۔
جبکہ بلوچی لیوا، سندھی جھومر اور خیبر پختونخوا کا کھٹک ڈانس اپنے علاقوں میں خاص شہرت رکھتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک، کثیر الثقافتی معاشرے کے فوائد۔ ایسا معاشرہ جس میں بہت سی ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہوتے ہیں کثیر الثقافتی معاشرہ کہلاتا ہے۔ ہم ایک کثیر الثقافتی ملک میں رہتے ہیں۔ پاکستان کے ہر صوبے اور علاقے کی اپنی اپنی زبان اور ثقافت ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج اور طرز زندگی بھی کسی حد تک فرق ہے۔ کثیر الثقافتی معاشرے کے بہت سے فوائد ہیں، جیسا کہ مختلف ثقافتی گروہوں سے تعلق کے باوجود لوگ پاکستانی ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے قربت رکھتے ہیں اور آپس میں جڑے ہوتے ہیں، جس سے قومی تشخیص مضبوط ہوتا ہے اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ عدم برداشت کا خاتمہ ہوتا ہے، یگانگت، رواداری اور اتحاد کو فروغ حاصل ہوتا ہے، آپس کے مسائل جاننے میں مدد ملتی ہے، مل جل کر رہنے سے مثالی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک اہم نکات کی طرف، جو کہ پیج نمبر 16 پر ہی موجود ہے۔ قوم پرستی کے تصور سے قوم متحد اور طاقتور ہوتی ہے۔ ثقافت سے مراد کسی معاشرے میں لوگوں کا رہنے سہنے کا مخصوص طریقہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان میں کئی ثقافتی گروہ آباد ہیں، جن میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، گلگتی، بلتی اور کشمیری زیادہ نمایاں ہیں۔ پاکستان میں فنون، زبانوں، تہواروں، ملبوسات، پکوانوں اور اہم تہواروں میں تنوع پایا جاتا ہے۔ کثیر الثقافتی معاشرے میں یگانگت اور اتحاد کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ کیپ واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔